بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اس قتل میں تمام اہل صنعا بھی شریک ہوتے تو میں سب کو قصاص میں قتل کروا دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل صنعا کے 5 یا 7 آدمیوں کو قصاصاً قتل کروایا جو ایک بچے کے قتل میں ملوث تھے، اور فرمایا، اگر اس کے قتل میں تمام اہل صنعا بھی جمع ہوتے تو میں سب کو قتل کروا دیتا۔ اس مقدمہ قتل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ دین کے ان بنیادی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اجتہاد اور فہم و فراست کی بنیاد پر کیا، جو معاشرے کے امن و آشتی کے لیے شرط لازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی شخص کا قتل معمولی مسئلہ نہ تھا، اس لیے انصاف، امت کی خیر خواہی اور بنیادی مقاصد شریعت کا تقاضا یہی تھا کہ جب ثابت ہو گیا کہ اس لڑکے کے قتل میں ایک جماعت ملوث ہے تو پوری جماعت کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ دلیل کی مضبوطی، صحابہ اکرام کے اجماع، لوگوں کو جرائم سے روکنے کی حکمت اور معاشرے میں انسانی جانوں کی حفاظت یقینی بنانے کی بنا پر قابل اتباع ہے۔ ابو شعثہ جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں احنف بن قیس کے چچا جزء بن معاویہ کا کاتب تھا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے ہمارے پاس ان کا ایک خط آیا جس میں لکھا تھا، ہر جادوگر کو قتل کر دو اور مجوسیوں میں سے ہر ایک کو جس نے بھی اپنے محرم عورت سے نکاح کیا ان میں جدائی کروا دو اور انہیں کھانے کے وقت گنگنانے سے منع کر دو۔ چنانچہ ہم نے ایک دن میں 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا، اور کتاب اللہ کے مطابق جس کسی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کر رکھا تھا ان میں جدائی کروا دی۔ پھر آپ نے بہت سا کھانا تیار کروایا اور مجوسیوں کی دعوت دی، اور اس دوران میں تلوار اپنی ران پر رکھ لی، چنانچہ ان لوگوں نے کھانا کھایا مگر گنگنائے نہیں۔ سید انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں شراب نوشی پر کھجور کی ٹہنیوں اور جوتوں کے ساتھ سزا دی جاتی تھی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرابی کو 40 کوڑے مروائے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں فتوحات کا دائرہ کار بڑھ گیا تو لوگ شہروں اور دیہاتوں سے آنے لگے جنہیں احکام اسلام کا مدینہ منورہ کے لوگوں کی طرح علم نہیں تھا، سو بعض اوقات وہ منیبیہا کا ارتکاب کر بیٹھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا، شراب پینے والے کی سزا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ اس پر حدود میں سے سب سے کم حد لاگو کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی پر 80 کوڑے حد لگائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو ثقیف میں ایک آدمی کے گھر میں شراب دیکھی تو آپ نے اس گھر کو جلانے کا حکم دے دیا۔ اس آدمی کو بھلائی والا کہا جاتا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو رویشد نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ سکہ معروف تابعی ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا گھر جلا دیا تھا کیونکہ وہ شراب کا اڈا تھا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر آگ میں یوں دہک رہا تھا گویا وہ آگ کا انگارہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سید غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو اپنے پاس رکھو اور باقی کو طلاق دے دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سید غیلان بن سلمہ کو حکم دیا،
اپنی بیویوں سے رجوع کرو اور فرمایا اگر تم اسی حال میں مر گئے تو میں ضرور انہیں تمہاری وراثت سے حصہ دوں گا اور تمہاری قبر کو رجم کرنے کا حکم دوں گا جس طرح ابو رغال کی قبر کو رجم کیا گیا تھا۔ ابو رغال وہ شخص ہے جس نے ابرہہ الشرم کی مکہ کی طرف رہنمائی کی تھی جب وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ اہل عرب میں جب اس کی قبر کے پاس سے گزرتے تو پتھر برساتے تھے۔ سنن کبریٰ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، غیلان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور اپنا مال اولاد میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے غیلان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اپنے مال کو دوبارہ اپنے پاس واپس لوٹا لیں اور اپنی بیویوں سے رجوع کریں ورنہ میں ضرور آپ کی قبر کو رجم کروں گا جس طرح ابو رغال کی قبر کو رجم کیا گیا تھا۔